السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ عن المغیرۃ بن شعبۃ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضأ ومسح علی الجوربین والنعلین، رواہ ابو داود فی سننہ فی کتاب الطہارہ۔ محترم سامعین اکرام، سنن ابی داود کتاب الطہارہ باب المسح علی الجوربین، حدیث نمبر 159 150 پر 9 نمبر کی حدیث سنن ابی داود کی۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار وضو کیا تو اپنے جرابوں پر مسح کیا، جرابوں پر۔ سامعین کرام، اس حدیث کو امام ابو داود کے علاوہ امام ترمذی نے بھی اپنی جامع ترمذی ابواب الطہارہ باب ما جاء فی المسح علی الجوربین والنعلین حدیث نمبر 99 پہ روایت کیا ہے۔ اور اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جرابوں پر مسح کرنا بالکل جائز ہے۔ دیکھیے، جراب، اس کے لیے جو عربی میں لفظ ہے وہ جورب، اون کا بنا ہوا موزہ ہو یا سوتی کا بنا ہوا موزہ ہو، اونی موزہ ہو یا سوتی موزہ ہو، ایسے موزے کو جورب کہتے ہیں، جس کو ہم اپنی زبان میں جراب کہتے ہیں یا ساکس کہتے ہیں، جو کپڑے کا ہوتا ہے، اونی کپڑے کا ہو یا سوتی کپڑے کا ہو۔ سامعین کرام، اسی طرح سے اگر کوئی ایسا موزہ ہے جو اوپر سے تو کپڑے کا ہو لیکن اس کے تلے میں نیچے اگر چمڑا لگا ہوا ہو تو اس موزے کو منعل کہتے ہیں، منعل۔ اور اگر ایسا موزہ ہو کہ جس کے اوپر کا حصہ تو کپڑے کا ہو لیکن نیچے بھی اور اوپر بھی چمڑے کا جو ہے اس کے اندر یہ لگا ہو تو ایسے موزے کو مجلد کہتے ہیں۔ اور ایسا موزہ جو پورا چمڑا کا ہی بنا ہو، ایسے موزے کو خف کہتے ہیں، خف، جیسا کہ فقہی اصطلاح میں کہا جاتا ہے مسح علی الخفین، یعنی دو موزوں پر مسح۔ تو یہاں پر خفین سے مراد وہی چمڑے کا موزہ ہے۔ تو چمڑے کا موزہ پہلے چلتا تھا، ابھی بھی چلتے ہیں بعض علاقوں میں، لیکن اس کو خف کہتے ہیں۔ اور ہمارے ہاں جو کپڑے کا جو موزہ پہنتے ہیں، جو اونی ہو یا سوتی، اس کو کہتے ہیں جورب۔ تو بالکل اس حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ کپڑے کے موزے کے اوپر مسح کرنا جائز ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، صرف چمڑے کے موزہ پر، لیکن حدیث یہاں پر موجود ہے۔ اس حدیث کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے بالکل صحیح کہا ہے۔ اور یہ جو حدیث سنن ابی داود کی ہے، اس حدیث کو روایت کرنے کے بعد آگے امام ابو داود کہتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب، عبداللہ ابن مسعود، برا بن عازب، انس بن مالک، ابو امامہ سہل بن سعد، عمر بن حریث، ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے موزوں پر یعنی کپڑے کے موزے پر مسح کرنا، جرابوں پر مسح کرنا بالکل ثابت ہے۔ یہ تمام کے تمام صحابہ کرام، ان سے روایتوں کے اندر آتا ہے کہ یہ لوگ کپڑے کے موزوں پر مسح کیا کرتے تھے۔ اسی طرح سے آگے انہوں نے کہا ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے بھی یہ ثابت ہے، اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی ثابت ہے۔ معزز سامعین کرام، اس سے یہ پتہ چلا کہ جو موزہ ہوتا ہے اس کے اوپر مسح کرنا بالکل جائز ہے۔ ہمارے یہاں جو ساکس ہے، کبھی بھی اس کو پہنیے، اس پر مسح کر سکتے ہیں۔ یہاں پر ہم آپ کو بتلا دیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ حدیث ثابت نہیں ہے، لیکن ہم آپ کو بتلا دیں کہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ ایک ایسے صحابی ہیں جن سے وضو کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری روایتیں ہیں، اور ایک بہت بڑے امام، ایک بہت بڑے محدث اس روئے زمین سے گزرے ہیں، جن کا نام ہے علامہ احمد محمد شاکر رحمہ اللہ۔ انہوں نے جامع ترمذی کے اوپر شرح لکھی ہے، التعلیق علی جامع الترمذی۔ اس میں وہ فرماتے ہیں کہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وضو کے بارے میں کئی حدیثیں ہیں، جس میں کہیں پر انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پگڑی پہ مسح کیا، کہیں پر انہوں نے کہا ہے کہ خمار پہ مسح کیا، کہیں پر انہوں نے کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موزوں پر مسح کیا، کہیں پر یہ کہا ہے کہ چمڑے والے موزے پر مسح کیا۔ تو یہ جو ساری حدیثیں، یہ الگ الگ حدیثیں ہیں۔ کیونکہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 5 سال لگاتار رہے، سفر میں بھی، حضر میں بھی، جب بھی ضرورت پڑتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے تھے۔ صحیح البخاری کی ایک روایت ہم نے آپ کے سامنے اس سے پہلے پیش کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کر رہے تھے تو یہ پانی ان کے اوپر انڈیل رہے تھے، وضو کرنے کی بھی مدد دے رہے تھے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو مکمل کر لیا تو
فوراً وہ جھکے نیچے کی طرف. کیوں؟ تاکہ موزے کو اتار دے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس موزے کو مت اتارو کیونکہ میں نے وضو کی حالت میں پہنا ہے. اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موزے پر مسح کیا. تو 5 سال لگاتار رہے اور وضو کے تمام طریقوں کو دیکھا سیکھا. اور مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے 1-2 راوی نہیں، کئی راوی ان سے وضو کے بارے میں حدیث بیان کرتے ہیں. لہذا جس نے جن سے سنا، جس طرح کی حدیث سنا اس کو بیان کیا. انہی حدیثوں میں سے ایک یہ حدیث ہے جس میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موزوں پر اور جوتوں پر مسح کیا. سامعین کرام، یہ بات ہمیشہ ذہن نشین رکھیے کہ موزہ چاہے اون کا ہو یا سوتی ہو، اگر تھوڑا بہت پھٹا بھی ہوا ہے تو اس پر آپ مسح کر سکتے ہیں. شرعی اعتبار سے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی قباحت نہیں ہے. سعودی عرب کی مستقل فتویٰ کمیٹی، اس کے زیر نگرانی تیار ہونے والی کتاب فتاوی اللجنۃ الدائمہ للبحوث العلمیہ والافتاء میں یہ بات واضح طور پر ہے کہ کپڑے کے موزے کے اوپر مسح کرنا بالکل جائز ہے. شرط یہ ہے کہ آدمی طہارت کی حالت میں پہنا ہو اور ایسا موزہ ہو جو انسان کے ٹخنوں کو پورا اور قدم کو چھپا دیتا ہو، یعنی یہ ٹخنا چھپا ہوا رہنا چاہیے، تب جا کر کے اس پر آپ مسح کر سکتے ہیں. سامعین کرام، اسی طرح سے ایک اور مسئلہ ہے مسح کے باب میں. اگر کسی آدمی کے ہاتھ پر، بازو پر، انگلی پر یا پھر اس کے قدم پہ زخم ہو گیا ہے، اب زخم ہونے کی وجہ سے اس نے پٹی باندھ لیا تو اب کیا کرے گا؟ تو ہم آپ کو بتلا دیں کہ اس سلسلے میں علماء کرام کے درمیان دو رائے ہیں، 2 باتیں ہیں اور دونوں ہی صحیح ہیں جس پر عمل کر لے آدمی. ایک رائے مختلف روایات کی روشنی میں کہ اگر آدمی کے جسم کے اس حصے پر جس کو وضو میں دھونا ہے، اگر اس حصے میں کسی بھی وجہ سے اس نے پٹی باندھ کر کے رکھا ہو یا کوئی دوا ملہم وغیرہ لگا کر کے رکھا ہو تو اس کو دھونا ضروری نہیں ہے. اگر اس پر مسح کر لیتا ہے تو چل جائے گا، مسح کر لے بس. کیونکہ بہت ساری ایسی روایتیں ہیں، بہت سارے ایسے آثار ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پٹی اگر آدمی کے جسم پر، بازو میں یا پیر کے قدم میں لگا ہو، مثلا کسی کا ہاتھ ٹوٹ گیا تو ابھی تو ہمارے یہاں پلاسٹر ہوتا ہے، لیکن ابھی بھی جو ناٹی علاج ہوتا ہے اس میں کیا کرتے ہیں، ایسے لکڑی بٹھا کر کے اس کو باندھ دیتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں جبیرہ. ٹھیک ہے نا؟ اس کے اوپر مسح کرنا یہ شرعی اعتبار سے بالکل جائز ہے. ابھی آدمی کا ہاتھ کٹ گیا، اس نے بینڈیڈ لگا لیا، اگر اس پر مسح کر لیتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں. یا پھر کہیں پر زخم لگ گیا ہے، اس کے اوپر ملہم لگا دیا، اب اس کو دھوئے گا کیسے؟ تو اگر اس کے اوپر مسح کر لیا تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں. ایک رائے یہ ہے اور یہ بالکل صحیح ہے. اسی طرح سے ایک اور رائے ہے جو قرآن و حدیث کی روشنی میں، اور وہ رائے کیا ہے کہ اگر کسی آدمی کے وضو کرنے والے حصے کے اوپر زخم لگنے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے اس نے پٹی باندھا ہے یا ملہم وغیرہ لگا کر کے رکھا ہے تو اس کو مسح کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. مسح کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. آدمی کی طاقت سے بڑھ کر کے اللہ اس کے اوپر بوجھ نہیں دیتا ہے. جتنی اس کی طاقت ہے اتنا اللہ اس کو بوجھ دیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صحیح البخاری کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میں تم کو حکم دیتا ہوں تم اپنی طاقت بھر اس کو پورا کرنے کی کوشش کرو، جتنا تمہارے اندر طاقت ہے. اب ایک آدمی ہے نماز پڑھنے کی طاقت اس کے اندر ہے، لیکن نماز کھڑ کر کے پڑھنے کی طاقت نہیں ہے تو وہ بیٹھ کر کے پڑھ لے گا. اگر بیٹھ کر کے پڑھنے کی طاقت نہیں تو لیٹ کر کے پڑھ لے گا. اگر جسم کے ہلانے کی بھی طاقت نہیں تو آنکھوں کے اشارے سے وہ نماز پڑھ لے گا. یعنی جتنی اس کے اندر استطاعت ہے، صلاحیت ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرے. اب ایک آدمی کے جسم پہ پٹی لگ گیا ہے تو اس کا دھونا اس کے لیے ضروری نہیں ہے، لہذا وہ فرض اس کے لیے ساقط ہو گیا. اب وہ نہ بھی دھوئے گا تو چلے گا، نہ بھی مسح کرے گا تو چلے گا. ان لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ مسح کرنے والی جو روایتیں ہیں سند کے اعتبار سے اتنی مضبوط نہیں ہے، اور یہ بات اپنی جگہ پر بالکل صحیح ہے کہ مسح کرنے والی جتنی بھی روایتیں ہیں سند کے اعتبار سے مضبوط نہیں ہے. بعض اہل علم نے جو کہا ہے کہ مسح کر لینا چاہیے وہ فرض نہیں ہے، کر لے تو بہتر ہے، نہیں کرے تو کوئی حرج کی بات نہیں. تو محترم سامعین کرام، مسح کے تعلق سے اتنی ساری باتیں ہیں جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں. یہاں پر ایک بات اور یاد رکھیے
یہ جو موضوع پر مسح کرنا یا مسح کرنے کے تعلق سے جتنے بھی باتیں ہیں، یہ جس طرح کا حکم مردوں کے لیے ہے اسی طرح کا حکم عورتوں کے لیے بھی ہے۔ کہیں سے کوئی الگ سے کوئی دلیل، کوئی روایت نہیں ہے جس سے یہ ثابت ہو کہ عورتیں نہیں ایسے کرنا چاہیے وضو، نہیں عورتوں کو ایسے مسح کرنا چاہیے، اس طرح کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ لہٰذا وضو کرنے کا جو بھی طریقہ بیان کیا گیا، مسح کرنے کا جو بھی طریقہ بیان کیا گیا، وہ مردوں کے لیے بھی ہے اور عورتوں کے لیے بھی ہے۔ مردوں کو بھی ویسے ہی کرنا چاہیے، عورتوں کو بھی ویسے ہی کرنا چاہیے۔ سامعین کرام، موضوع کے تعلق سے بھی اور بھی کچھ باتیں ہیں جو انشاءاللہ کل اور کل کے بعد کے درسوں میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب ٹھنڈے دل سے غور و فکر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔